ناظرین دیکھا کہ ہم سن رہے تھے کہ قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ قبروں کی حرمت کا خیال کیا جائے، انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، ان کو اذیت پہنچانا ایسے ہی جیسے زندہ انسان کو اذیت پہنچانا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا قاضی صاحب سے ایک اور مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ اکثر اوقات قاضی صاحب دیکھا گیا ہے کہ آپ قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں کہ اپنے پیاروں سے محبت کی خاطر محبت انتہا پہ پہنچ جاتی ہے کہ آپ قبروں پہ قرآنی آیت جو نا وہ نقش و نگار کے صورت میں بنا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات دیکھا گیا کہ جانور اور ایسے موذی جانور وغیرہ بھی قبرستان میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور قرآنی آیات ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے اس ایمان کا حصہ ہیں، تو اس کو ہم کس طرح سے محفوظ کریں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں جی، ضرورت تو نہیں ہے قرآنی آیت لکھوانے کی۔ بہت سارے لوگ لکھوا دیتے ہیں کتبے پر آیتیں وغیرہ، اور حدیثیں لکھوا دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ قبرستان میں اس کا کوئی اہتمام خاص نہیں ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے مٹی ہے، دھول ہے، پھر جانور ہیں کتا بلی وغیرہ، تو وہ جانور کو وہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کیا ہے، تو وہ تو اس کی بالکل اس چیز سے ناشنا ہے، تو وہ بے حرمتی ہوگی۔ تو اس سے بچنا چاہیے، صرف نام لکھوا دیں اور قرآنی آیت نہ لکھوائیں۔ اس سے کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مردے کو کوئی فائدہ پہنچے گا، تو اس کو اس چیز سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ اس کو مردے کو اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں تو اس سے زیادہ فائدہ آپ کے ایصال ثواب کرنے کا پہنچے گا۔ ناظرین جیسا کہ قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے مردوں کو، اپنے پیاروں کو اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ خود پڑھ کے یا کوئی ایسا کام کر کے ان کو ایصال ثواب پہنچائیے جن سے ان کو فائدہ ہو سکے، نہ کہ قبروں کے اوپر نقش و نگار والی آیتیں بنا کر۔ اس سے مزید مردے کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور اہم مسئلہ ہے جو کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے ہی، کہ ہمارے آج کل بچوں میں، نئی نسل میں ایک الگ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ شب برات کا مقصد وہ سمجھتے ہیں کہ برات، مطلب برات سے مراد یہ کہ جیسے اگر ہندوازم میں دیکھا جائے تو وہ بناتے ہیں دیوالی، تو وہ دیوالی پہ پٹاخے پھاڑتے ہیں، ہلا گلا شور شرابہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کے ہمارے لوگوں نے، کچھ بچوں نے، نئے آنے والی نسلوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ شب برات کا سنتے کے ساتھ ہی پٹاخے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ شور شرابہ اس قدر کا برپا کرتے ہیں کہ انسانیت کو تذلیل کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا بینگ اے ریلیجن مسلمان ہمارے لیے ایک شرمناک عمل ہے، اور ہمارے جو جسے کہتے ہیں والدین وہ بھی انہیں روکنے سے قاصر ہیں۔ تو اس حوالے سے شرعی معاملات تھوڑا سا بتائیے کہ کیا نقصانات ہیں اور یہ کرنا کس قدر غلط طریقہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اس رات کو، شب برات کو، جو گلی محلوں میں بچے آپ کو نظر آئیں گے پٹاخے پھوڑتے ہوئے اور مختلف شور و غل کرتے ہوئے، تو یہ ایک بالکل ناجائز ہے، غیر شرعی حرکات ہیں بچوں کی طرف سے۔ تو اس کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں اس رات کے حوالے سے، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں، محافل میں، اجتماعات میں لے کے جائیں، نہ کہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گلی محلوں میں کہ وہ مسجد میں عبادت کرنے والے لوگوں کو ڈسٹرب کریں، ان کو تکلیف پہنچائیں، اور بھی دیگر معاملات ہیں، بہت سارے حقوق العباد کے معاملات ہیں۔ تو اس سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے۔ اور شب برات کی جو رات ہے، اس کا مطلب بالکل بھی عید کی رات نہیں ہے۔ شب کا مطلب رات ہے، برات کا مطلب چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ یہ تو عبادت کرنے کی رات ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، جہنم سے آزادی، چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ موجود قاضی محمد حبیب اللہ چشتی صاحب، جو کہ بہت ہی واضح طور پہ فرما رہے تھے کہ شب برات کی کس طرح سے فضیلت ہے اور کس طرح سے عقیدت اور احترام کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے شب برات۔ قبرستان میں کس طرح سے جایا جائے، اپنے پیاروں کو کس طرح سے ان کو گلدستہ پیش کیا جائے، وہ چاہے کہ آپ کی عبادت کی صورت میں ہو، نذرانے کی صورت میں ہو، یا کوئی ایسے نیک عمل کی صورت میں ہو، تاکہ آپ کے پیاروں کو بھی اس کا اجر عطا ملے، اور اپنے لیے بھی اسی قدر ہی دعا مانگیے تاکہ یہ شب وہ شب ہے جس میں اللہ پاک بے حساب خیر و برکتیں اور مغفرتیں فرماتا ہے اپنے بندوں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اس شب کو عبادت میں گزاریے اور اللہ پاک کو راضی کریے۔ تو امید ہے ویورز آپ کو آج کی ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ میٹرو 7 پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی تھی، ذوق عبادت پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ رمضان کے ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
کرنا جب جذبہ ثواب آئے دیدار عطا کرنا جب جذبہ